بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، تبلیغ جماعت کا قصور، غلط فہمیوں کا ازالہ کر رہے تھے. آج کی نشست میں غلط فہمی نمبر 18 کہتے ہیں ہم طائفہ منصورہ ہیں جن کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. متفق عليه. طائفة منصورة کی حدیث. اس غلط فہمی کے رد میں پہلے تو میں اس حدیث کو بیان کرتا ہوں کہ کہاں کہاں پہ ذکر ہوا اس حدیث مبارکہ کا، اور پھر علماء سلف کے اقوال اور ان کے متبعین کے اقوال بیان کرتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں بات کہاں تک سچ ہے. یہ جو حدیث ہے صحیح حدیث ہے، متفق علیہ سے بخاری مسلم کی روایت ہے. ابو داؤد نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے. ملتے جلتے الفاظ ہیں، تھوڑے سے فرق کے ساتھ معنی ایک ہے. میں یہ روایات بیان کرتا ہوں، حدیث کا حوالہ بھی بیان کرتا ہوں. صحیح بخاری میں جو روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین واللہ المعطی وانا القاسم ولا تزال هذه الامة ظاہرین علی من خالفهم حتى یأتی امر اللہ وهم ظاہرون. صحیح بخاری حدیث نمبر 7، حدیث نمبر 3116، حدیث نمبر 7312، حدیث نمبر 7460. امام بخاری نے اس حدیث کو مختلف جگہوں پر بیان فرمایا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں، اور میری امت ہمیشہ ظاہر رہے گی اپنی مخالفوں پر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے اور وہ اسی حالت میں ہوں گے، یعنی ظاہر ہوں گے، غالب ہوں گے. صحیح مسلم حدیث نمبر 1925 جو الفاظ ہیں لا يزال اہل الغرب ظاہرین علی الحق حتى تقوم الساعة. اہل غرب ہمیشہ ظاہر رہیں گے حق پر جب تک کہ قیامت قائم نہیں ہوتی. اور ابو داؤد کی روایت میں حدیث نمبر 2484 نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال طائفة من امتی يقاتلون على الحق ظاہرین على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسیح الدجال. میری امت میں سے ایک گروہ جہاد کرتا رہے گا، مقاتلہ کرتا رہے گا، حق پر ظاہر ہوگا، غالب ہوگا اپنے مخالفوں پر، یہاں تک کہ ان کا آخری گروہ جو ہے مسیح الدجال کو قتل کرے گا یا مسیح الدجال کے خلاف جنگ کرے گا یا جہاد کرے گا. یہ روایات ہیں
ان حدیث کے شراح نے کیا فرمایا ہے اور جنہوں نے ان حدیث کو نقل کیا ہے ان کے بعض صراحت اللہ وبرکاتہ ان کے بعض میں اقوال بیان کرتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحیح بخاری میں وہم اہل العلم طائفہ منصورہ ہم اہل العلم وہ اہل علم ہیں. امام علی بن المدینی فرماتے ہیں ہم اصحاب الحدیث یہ جو گروہ ہے اصحاب الحدیث ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان لم يكونوا اہل الحدیث فلا ادری من هم اگر یہ گروہ یہ لوگ اہل حدیث نہیں ہیں تو پھر مجھے پتہ نہیں کہ پھر یہ کون ہے. امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جن صحیح بخاری کی شرح کی فتح الباری میں فرماتے ہیں اتفق الشراح على أن معنى قوله من خالفهم أن المراد علوا عليهم بالغلبة کہ اتفاق ہے اجماع ہے اس حدیث کی شرح کرنے والوں کا علماء سلف میں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان من خالفهم یعنی ظاہرین علی من خالفهم یا من ناوأهم کہ ان سے جو مراد ہے وہ ہے کہ علوا علیہم بغلبہ وہ ان پر غالب ہوئے اپنے مخالفوں پر ہمیشہ غالب رہے کبھی مغلوب نہ ہوئے. اور یاد رکھیں غلبہ جو ہوتا ہے وہ دو طریقے سے ہوتا ہے. نمبر ایک علم سے, نمبر دو تلوار سے. تو چاہے وہ جہاد علم سے ہو ہمیشہ غالب رہے ہیں, چاہے وہ جہاد تلوار سے ہو تب بھی وہ غالب رہے ہیں, جیسا کہ میں آگے بیان کرتا ہوں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں قال القاضی عیاض, قاضی عیاض فرماتے ہیں انما اراد احمد, امام احمد کے قول کے بعد کہ اگر یہ اہل حدیث نہیں تو میں نہیں جانتا یہ کون ہے. قاضی عیاض امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں انما اراد احمد اہل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب اہل الحدیث. ذرا غور سے سنو, امام احمد بن حنبل کی مراد یہ ہے اس قول سے, اہل سنت والجماعت سے مراد یہ ہے, اہل حدیث سے مراد یہ ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت ہیں اور وہ جو اہل حدیث کے مذہب کو اپناتے ہیں. یعتقد مذہب اہل حدیث, ان کا عقیدہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے. ثم قال, پھر آگے کہتے ہیں قلت ويحتمل ان هذه الطائفة, اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے یہ جو طائفہ ہے طائفہ منصورہ ہے مفرقہ بین انواع من المؤمنین, یہ جو ایک گروہ ہے یہ صرف ایک نہیں ہے, ایک گروہ تو ہے لیکن مختلف طوائف میں بٹا ہوا ہے, مختلف قسموں میں. منہم شجعان مقاتلون, ان میں سے بعض بہادر ہیں قتال کرنے والے جنگ کرنے والے ہیں. ومنہم محدثون, ان میں سے بعض محدثین ہیں علماء ہیں. ومنهم زهاد آمرون بالمعروف وناهون عن المنکر, ان میں سے بعض زاہد ہیں امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں, یعنی دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں. ومنهم اہل انواع اخرى من اہل الخیر, اور ان کے علاوہ بھی اہل خیر میں سے دوسرے لوگ بھی ہیں. ولا يلزم ان يكون مجتمعین, یہ لازم نہیں کہ ایک جگہ پر سارے جمع ہوں, بل قد يكون متفرقین فی اقطار الارض, یہ ممکن ہے کہ وہ دنیا کے مختلف حصوں میں بٹے ہوئے ہوں. لیکن یاد رکھیں ایک بات کہ سارے کے سارے ایک ہی چیز پر جمع ہیں اور وہ ہے اعتقاد اہل السنت والجماعہ, اعتقاد السلف اہل حدیث کا عقیدہ, جہاں سے بات قاضی عیاض نے شروع کی تھی رحمہ اللہ. سلف اور ان علماء کے اقوال سے یہ ثابت ہوتا ہے نمبر ایک کہ طائفہ منصورہ صرف قتال کرنے والے نہیں ہیں,
نمبر 2، جو قتال کرنے والے ہیں، جنگ کرنے والے ہیں، وہ حق پر قتال کرنے والے ہیں، باطل پر نہیں. یعنی جہاد کے شروط اور ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاد کرتے ہیں اور قرآن اور سنت پر عمل کرتے ہیں سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. نمبر 3، ان قتال کرنے والوں کا عقیدہ صحیح ہے، اہل حدیث ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، ان کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مخالف نہیں ہے، جیسے کہ خوارج کا عقیدہ یا صوفیوں کا عقیدہ. نمبر 4، ظاہر ہیں، چھپے ہوئے نہیں ہیں. نمبر 5، غالب ہیں، مغلوب نہیں ہیں، اور ان کا غلبہ علم سے اور تلوار سے ہے. نمبر 6، خیر پر ہیں، شر پر نہیں ہیں. نمبر 7، طائفہ ہیں، قلیل ہیں، کم تعداد میں ہیں، کثرت سے نہیں ہیں. نمبر 8، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ ان کے ساتھ ہے، ہمیشہ کامیاب رہے ہیں. نمبر 9، ان کا غلبہ حق کی وجہ سے ہے، صرف بازوں کی طاقت کی وجہ سے نہیں. اور حق کی بنیاد ہے ایمان اور توحید. اللہ تعالیٰ فرماتے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. ہمارے اوپر حق تھا، فرض تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے اوپر حق تھا، فرض تھا کہ ہم مومنوں کو نصرت کریں. یعنی پہلے مومن بن کر دکھائیں، پھر کامیابی کے بارے میں سوچیں. اور مومن وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ سلف صالحین کے عقیدے کے مطابق ہوتا، مخالف نہیں ہوتا. نمبر 10، کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. یاد رکھیں، جان و مال کا جانا اللہ تعالیٰ کی راہ میں نقصان نہیں ہے، اور اصل نقصان دین کا نقصان ہے. ان کو صحیح عقیدے سے کوئی ہلا نہیں سکتا. یہ معنی ہے اس کا. نمبر 11، عالم ہیں، جاہل نہیں ہیں، حق کو اچھی طرح جاننے والے ہیں، علماء امت کی رہنمائی سے علم حاصل کرتے ہیں. نمبر 12، ہمیشہ موجود ہیں ہر زمانے میں. گروہ ہے، طائفہ، فرقہ، طائفہ، گروہ، چھوٹا گروہ. تو ان باتوں سے یہ ثابت ہوا کہ ہمارے تبلیغی ساتھیوں کو غلط فہمی اس لفظ سے ہوئی ہے کہ ان میں سے بعض زاہد بھی ہیں، جیسے کہ امام نووی نے فرمایا کہ ان میں سے بعض زہاد ہیں جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں. پھر بھی زہاد فرمایا تو صوفی نہیں فرمایا. زاہد اور صوفی میں زمین آسمان کا فرق ہے. زاہد کا معنی ہے کہ دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دینا، اور صوفی کا معنی ہے کہ دنیا کو ہی چھوڑ دینا. وہ پھر ذرا الفاظوں پہ غور کریں، آمرون بالمعروف ناہون عن المنکر، یہ دعوت اور تبلیغ کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. اور آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ امر بالمعروف تو خوب کرتے، لیکن نہیں عن المنکر سے آپ دور ہیں، اور آپ اس کو حکمت سمجھتے ہیں. یہ عجیب سی حکمت ہے کہ ان چیزوں کو آپ لوگوں نے جدا کر دیا جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے. الامر بالمعروف نہی عن المنکر تا قیامت جڑا رہے گا، کوئی اسے جدا کر نہیں سکتا. قرآن مجید کوئی آیت اٹھا کے دیکھ لیں آپ، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں آپ، دونوں کا ذکر ایک ساتھ ہوتا ہے. اگر کبھی ایکسیپشنل کیسز میں نہی عن المنکر کو الگ سے اگر بیان کیا جائے تو کسی وجہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے، یہ اس کی اہمیت بیان کرنے کی وجہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے. لیکن عام طور پہ قرآن مجید کی آیات اور احادیث میں دونوں کا ایک ساتھ ذکر کرنے سے مقصد ہی یہی ہے کہ دونوں بالکل جدا نہیں ہیں. اور اس وقت تک دعوت اور تبلیغ
کامل نہیں ہیں جب تک یہ دونوں دعوت اور تبلیغ کی بنیاد نہ بنے. اور پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ سلف کا تو قول یہ ہے کہ یہ اہل علم ہے اور آپ تو علم سے بالکل دور ہیں. امام بخاری فرماتے اہل علم ہے یہ کہ آپ اہل علم ہیں. آپ خود کہتے کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں, ہم عالم نہیں ہیں. کوئی اچھی بات ہے کہ آپ الحمدللہ سچ بولتے ہیں اس معاملے میں. اور امام علی بن مدینی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ باتیں ختم کر دی. فرماتے اہل حدیث ہیں. آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. آپ تو آپ کی کتابوں میں اور آپ کی دعوت اور تبلیغ میں جو ہمیں نظر آتی ہے تو صوفیت نظر آتی ہے, ہر طرف صوفیت نظر آتی ہے. بلکہ آپ لوگوں نے اہل حدیث علماء کو بھی صوفی بنا دیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہرحال تو آپ کی غلط فہمی ہے, اس کو درست کر لیں. طائفہ منصورہ سے آپ بالکل دور ہیں. اپنا عقیدہ درست کریں, جیسے کہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس گروہ کی جو اولین نشانی یہ ہے اہل حدیث ہے اور ان کا عقیدہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے. اپنا عقیدہ درست کر لیں اور پھر آپ اس حدیث کے متعلق کوئی بات کریں. اچھا, ایک اور بات میں بتا دوں. بعض ہمارے اہل حدیث ساتھیوں کو غلطی ہوئی ہے, بات انصاف کی ہے, میں یہ بات بھی کر دوں. بعض اہل حدیث کہتے ہیں کہ یہ گروہ طائفہ منصورہ, کیونکہ یہاں پر حدیث کا ذکر ہے تو وہ ہم ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو آج یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں. ان کو غلط فہمی یہ ہوئی کہ اس حدیث میں تو یہ ہے کہ ہمیشہ ایک گروہ رہے گا. تو اگر وہ گروہ اسامہ بن لادن اور اس کے گروہ نہیں ہے اور قاعدہ والے نہیں تو پھر وہ کون ہے؟ جہاد تو یہی لوگ کر رہے ہیں, باقی تو کوئی نہیں کر رہا نا. اور حدیث میں یہ لفظ ہے کہ ہمیشہ رہیں گے. آپ لوگ تو جہاد سے ویسے لوگوں کو روکتے ہو, خود بھی ڈرتے ہو, بزدل ہو, دوسروں کو بزدل بناتے ہو. لیکن بن لادن بہادر ہے اور بن لادن نے جہاد کیا ہے اور اس کے پورا گروہ جہاد کر رہا ہے. تو طائفہ منصورہ ہم ہیں حقیقتاً, یہ کہتے ہیں. یہ بھی غلط فہمی ان کی ہے. اس کے متعلق میں علماء کے اقوال بیان کر چکا ہوں, اور اسے ثابت ہوا ان علماء کے اقوال سے کہ وہ صرف قتال کرنے والا گروہ نہیں ہے. ان کے نزدیک علماء بھی ہیں, قتال کرنے والے بھی ہیں, دعوت تبلیغ کرنے والے بھی ہیں, اور ہر خیر عمل کرنے والے جن کا عقیدہ صحیح ہو, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہو, سلف صالحین کے عقیدہ کے مطابق ان کا عقیدہ ہے, یہ ان کی سب سے بڑی نشانی ہے. اور خوارج کا عقیدہ کیا, حق کا عقیدہ ہے کیا؟ اگر خوارج کا عقیدہ درست ہے پھر سلف کا عقیدہ غلط ہے جنہوں نے خوارج سے جنگ کی. دونوں ایک ساتھ ناممکن ہے, یاد رکھیں. اور سید مرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوارج کے متعلق فرماتے ہیں یمرقون من الدین, دین سے نکل جاتے ہیں, کما یمرق السهم من الرمیہ, جیسا کہ تیر نکل جاتا ہے کمان سے. اور سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی گروہ کے متعلق یہ الفاظ کہیں تو پھر اسی گروہ کے متعلق طائفہ منصورہ کبھی فرما نہیں سکتے, یاد رکھیں. اور یہ غلط فہمی کہ ہمیشہ تو یہی صرف گروہ ہے, کوئی اور ہمیں نظر نہیں آتا, اس کے متعلق امام البانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. فرماتے ہیں اس حدیث کا یہ مفہوم نہیں کہ براہ راست مادی جہاد میں ہر آن اور ہر پل ممکن رہے گا, ہر آن اور ہر پل مگن رہے گا, کیونکہ یہ اس طویل زمانے سے متعلق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بعد گزرے گا. بلکہ اس سے مراد ہے کہ اس طائفہ منصورہ کے خلاف باطل پرستوں کا قتال کبھی نہیں تھمے گا. تو اس طور پر وہ اپنے معاملے میں مغلوب کیے جاتے رہیں گے, یعنی جو دشمن ہیں, اور اپنے دشمنوں سے قتال کی استطاعت نہیں رکھیں گے. لیکن یہ استمرار اس بات کے منافی نہیں کہ اس میں کسی زمانے میں انقطاع بھی پایا جائے. یہ بالکل اس حدیث کی طرح ہے
جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی تو ان سے تا قیامت نہ اٹھائی جائے گی. ترمذی حدیث نمبر 2202. خلاصہ جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں جو قتال مذکور ہے اگر اس کی تفسیر مادی قتال سے کی جائے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں قتال ہی کیے جائیں گے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ کافروں کا ان کے خلاف قتال یا لڑنا تا قیامت جاری رہے گا، یعنی اس میں استمرار پایا جائے گا، اور یہ اس بات پر اثر انداز نہیں ہوتا یا اس کے خلاف نہیں کہ ایک قتال سے دوسرے قتال کے مابین کچھ انقطاع بھی ہوگا. لیکن اگر قتال سے مراد معنوی قتال لیا جائے جو کہ اتمام حجت دلیل دعوتی جہاد ہوتا ہے یعنی علم کے بنیاد پر، تو الحمدللہ یہ ہر لمحے اور ہر آن تا قیامت جاری رہے گا اور ساری رہے گا. بات سمجھے شیخ صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے یہ حدیث ہے کہ جب میری امت پہ تلوار رکھی جائے گی تو پھر قیامت اٹھے گی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بلکہ شیخ صاحب خود فرماتے ہیں، میں نے مختصر سا بیان کیا ہے کہ کیا مطلب امت کے ٹکڑے ٹکڑے قیمہ بناتے جائیں گے، وہ کبھی اٹھے گی نہیں تلوار. یہ مطلب یہ ہے کہ ذلت جب آئے گی تو جلدی اٹھے گی نہیں. یہ مطلب نہیں کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے اور کبھی موقع نہیں ہے عزت کا اور کبھی موقع نہیں ہے کہ جب تلوار اٹھے گی نہیں. لفظ دونوں ایک جیسے ہیں، اس میں بھی استمراریت کا لفظ، اس میں بھی استمراریت کا لفظ ہے، ہمیشگی کا. تو پھر ایک کو آپ تو لیتے کہ ہمیشہ یعنی یہ گروہ قتال کرتا رہے گا جیسے ابو داؤد کی روایت میں آیا، وہیں سے غلط فہمی ہوئی. تو اس حدیث کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دونوں کا مفہوم ایک جیسا ہے نا. تو استمرار کا معنی ہے کہ بیچ میں کوئی انقطاع ضرور آئے گا ضرورت کے وقت. اس کی مزید جو وضاحت ہے علامہ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اس حدیث کے متعلق، جی بالکل جہاد ہمیشہ باقی رہے گا جب اس کی شروط و اسباب پائی جائیں گی تب یہ جاری رہے گا، لیکن اگر اس کی شرائط و اسباب پورے نہ ہوں تو انقطاع پایا جائے گا، یہاں تک کہ مسلمان اپنی قوت اور امکانیات و استعداد بحال کر لیں، پھر اپنے دشمن سے مقابلہ کریں. پھر آخر تک اپنی بات فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات فرمائی ہے صاحب فوزان. تو اس حدیث، ان احادیث سے اور ان علماء کے اقوال سے ثابت ہوتا ہے کہ خوارج کا منہج جو ہے وہ باطل ہے، ان کا عقیدہ غلط ہے، ان کے افکار بالکل غلط ہیں اور سلف کے عقیدے سے ٹکراتے ہیں. سلف صالحین کی کوئی بھی کتاب آپ اٹھا لیں، عقیدے کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں آپ، خوارج کا ذکر اس کتاب میں ہے اور واضح الفاظ میں مذمت کی ہے کہ یہ اہل باطل ہیں، یہ اہل بدعت ہیں. اب اہل بدعت اگر طائفہ منصورہ بن جائے پھر اللہ تعالی رحم کرے اس امت پہ. آج امت کا حال آپ دیکھ رہے ہیں، آپ آج ہم کہاں پہ پہنچ گئے ہیں. جہاد جیسی عظیم نعمت ہے میں سمجھتا ہوں اور عظیم دین کا حصہ، عظیم عبادت ہے، ان لوگوں نے اپنے ان بد اعمالیوں سے جہاد جیسے عظیم عبادت کو دہشت گردی بنا دیا. آج صرف جذبات ہیں، خواہش نفس ہے اور علماء کے اقوال سے بالکل مکمل طور پہ لاپرواہی ہے. جو ان کا دل کرتا ہے، جو وہ چاہتے ہیں، جو ان کے نفس کہتی ہے، وہ اسی پہ عمل کرتے رہتے ہیں اور اسی میں مگن رہتے ہیں. تو یہ جو حدیث ہے نہ تو یہ صوفیوں کے لیے نہ خوارج کے لیے. طائفہ منصورہ معروف گروہ ہے، حق پر قائم ہے، تا قیامت قائم ہے. ان کا عقیدہ سلف کا عقیدہ کے مطابق ہے، یہ ان کی سب سے بڑی پہچان ہے. واللہ اعلم.